السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ 17 روزے مکمل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، صحت میں اللہ برکت عطا فرمائے، گھر بار میں اللہ برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ 18 پارہ سورۃ المومنون سے شروع ہوتا ہے۔ کافی اہم باتیں اس سورت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے ارشاد فرمائی ہیں۔ چند مخصوص آیتیں آج بھی آپ کے سامنے مجھے بیان کرنی ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کریم کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مومنون نماز کے بیان سے شروع ہوتا ہے۔ نماز میں خشوع خضوع، نماز کو نماز کی طرح پڑھنا، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کو قائم رکھنا، ان تمام باتوں سے اس سورت کی شروعات ہوئی ہے۔ اور کامیابی کی ضمانت اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے پیش کیا ہے جو نماز کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ ذی حضوری، خشیت الہی، خشوع خضوع، دل بھی جھکا ہو، جسم بھی جھکا ہو۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے جسم کو اللہ کے حوالے کرنا، اور خضوع کا مطلب ہوتا ہے دل کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ اب آج کل کے نمازیوں کی حالت تو معلوم ہی ہے، جسم مسجد میں ہے، دل کہیں اور ہے۔ ایسی نماز سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ نماز ان کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ جس نماز میں جسم تو کھڑا ہے لیکن روح کہیں اور ہے، خیال کہیں اور ہے، تو ایسے نمازیوں کو نماز کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ وہ ہمیشہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ انہوں نے نماز کی قدر نہیں کی۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے اس پہلی آیت میں اس پارے کی، اس سورت کی، قد افلح المؤمنون، وہ مومنون کامیاب ہو گئے۔ اب مومنون کو ہم یہاں مومنین کہہ دیں گے، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون سے ان کی صفات کو اللہ نے آگے بیان کیا ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کر لیا۔ اب خشوع کے کئی معنی، ایک تو نماز میں اللہ کا خوف اور اللہ کے خوف سے وضو کرنا، آ کر کے مسجد میں کھڑا ہونا، اور دوسری چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنا۔ یہ سب سے بڑا نماز کا تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی نے نماز کیسے پڑھی، نیت کیسے باندھی، آپ نے رکوع کیسے کیے، سجدے کیسے کیے، دعائیں کیسے کی، آپ کے نماز میں کتنا اطمینان ہوتا تھا۔ یہ ساری چیزیں
نماز ان ساری چیزوں کا تقاضا نماز کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ آئے بھاگم بھاگ اور وضو کیا، اسی لیے اللہ کے نبی نے منع کیا کہ تم دوڑ کے جماعت میں نہ شامل، آرام سے جاؤ، جماعت کھڑی ہو گئی ہے آرام سے جاؤ، جو رکعتیں چھوٹ جاؤ انہیں بعد میں مکمل کر لو، لیکن بھاگم بھاگ نہیں، نماز میں دل سیدھا ہو، نیت اچھی ہو، وضو اچھی طرح کریں۔ اگر وضو صحیح طریقے سے نہیں کیے تو نماز مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ وضو کے جو ارکان ہیں، کیا کیا دھونا ہے، کیسے کرنا ہے، کم سے کم کتنے بار دھونا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنے بار دھونا ہے، اس سے زیادہ مبالغہ نہ ہو اور کمی بھی نہ ہو۔ وضو اگر مکمل ہو گیا تو نماز مکمل ہو جائے گی۔ نماز میں بہت ساری دعائیں ہمیں یاد نہیں رہتی ہیں، ہم وہ اسی نماز پڑھ رہے ہیں، سال گزر گئے اور وہ دعائیں ہمیں یاد نہیں ہیں۔ جب تک دعائیں یاد نہیں ہیں آپ کو چھوٹ ہے، لیکن یہ چھٹی پرماننٹ نہیں ہے کہ آپ نماز بغیر دعاؤں سے پڑھیں، آپ کو سورہ فاتحہ یاد نہ ہو، کوئی ضم صورت یاد نہ ہو، آپ کو رکوع کی دعائیں یاد نہ ہو، آپ کو تشہد اور سجود کی دعائیں یاد نہ ہوں، اور آپ ایسی دھڑلے سے پوری زندگی نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ نماز بھی خشوع سے خالی ہے۔ نماز صحابہ کرام جب ایمان لاتے تھے، کفر سے جب اسلام میں داخل ہوتے تھے تو ان کو بھی کچھ یاد نہیں رہتا تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی تھی کہ آپ کو بے چینی لگ جاتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اذکار ہم یاد کریں، زیادہ سے زیادہ حدیثیں ہم اللہ کے نبی سے حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں ہمیں یاد ہوں، زیادہ سے زیادہ قرآن ہمیں یاد ہو۔ اس کی تڑپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہمارے اسلاف ان کے بعد عمریں ہو گئیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور بڑے جید علماء ہو گئے، عمریں گزرنے کے بعد بہت سارے ایسے نام ہیں۔ تو خشوع کا ایک دائرہ یہ بھی ہے کہ ہم نماز کو اچھی وضو کے ساتھ ادا کریں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز پڑھیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، بخاری کی روایت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے کس نے دیکھا؟ صحابہ کرام نے، آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے محدثین تک آیا، اور یہ سلسلہ جڑ کر کے اللہ کے نبی کے تمام صحیح طریقوں کو محدثین نے صحیح احادیث کے اقوال کی روشنی میں اپنی حدیث کی کتابوں میں درج کر دیا۔ تو یہی دیکھنا ہے، اللہ کے نبی کے نماز کے طریقہ کو دیکھنا ہے تو ہم احادیث صحیحہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی نے نیت کہاں باندھی، رفع الیدین کہاں کہاں کیا، آپ کے رکوع کیسے ہوئے، آپ نے سجدے کیسے کیے، اس تمام طریقے صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، اور انسان کچھ بھی کر لے، ایک مسلمان دعوی اسلام کر رہا ہے اور وہ کچھ بھی کر گزرے نماز کے علاوہ تو اس کے تمام محنتیں بیکار ہو جائیں گی اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ آپ جو ہے نہیں، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کو بیٹھ کے پڑھنا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں، لیٹ کے پڑھنا ہے، اشارے سے پڑھنا ہے، لیکن نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ میدان کارزار میں مجاہدین کی ایک صف نماز پڑھ رہی ہے اور ایک صف صلاۃ الخوف، یعنی ایک صف نماز پڑھ رہی ہے اور ایک صف پہرا دے رہی ہے۔ جب میدان کارزار میں نماز معاف نہیں ہوئی تو ہمارے گھروں میں نماز کیسے معاف ہو جائے گی؟ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو مومن ایمان کا دعویٰ کرے اور اس کی زندگی نماز سے خالی ہے تو پھر اسے کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ وہ نہ سوچے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، وہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ اور والذین ہم عن اللغو معرضون، دیکھیے یہاں نماز میں خشوع کے بعد تمام لغویات سے اعراض کی بات اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے۔
نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز ہمیں تمام برائیوں سے روک دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو آدمی پڑھے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، دل کو حاضر کر کے پڑھے، تو وہ تمام برائیوں سے رک جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہاں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو آدمی اپنی نماز میں خشوع اختیار کر لے اور وہی لوگ برائی سے رک جائیں گے۔ بے نمازی کبھی برائی سے نہیں رک سکتا۔ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے وہ لغویات سے باز نہیں جا سکتا، وہ فریب دینے سے، کذب بیانی سے، دوسرے غلط کاموں سے وہ کبھی باز نہیں آ سکتا۔ اسی لیے بے نمازی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بے نمازی ہے وہ غیر معتبر ہے اور اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے صاف طور سے فرما دیا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز نہیں پڑھنے والا اس وقت تک مشرک ہے جب تک کہ وہ توبہ کر کے نماز نہ شروع کر لے۔ شرک کسی پتھر کے سامنے ہم تو وہی سمجھ گئے، نام اہل حدیث رکھ لیا اور نمازیں دھڑا دھڑ غائب ہیں۔ حضرت سلفی ہو گئے، اہل حدیث ہو گئے، نام کا لیبل لگا لیا اس دکاندار کے طرح جس کے دکان کے اوپر سائن بورڈ اوریجنل مال کا ہے، اندر مال ہی نہیں ہے، اندر مال ہی نہیں ہے۔ یہاں بورڈ حضرت پیر میں پیر آ رہی، جمعہ کو فجر غائب، عشاء میں آ رہی عصر غائب، ظہر میں آ رہی مغرب غائب ہے نہیں، اور حضرت اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں۔ ارے شرم آنی چاہیے جو آدمی اپنے آپ کو سلفی کہے اور وہ نماز کا پابند نہ ہو۔ دھتکار ہے ایسے شخص پہ جو اپنے آپ کو سلف کے طرف منسوب کرے۔ سلفی اہل حدیث، اہل حدیثوں کو نماز کا پابند ہونا ہوگا سب سے پہلے۔ اگر وہ اپنے آپ کو سلفی کہہ رہا ہے اور اگر وہ نماز کا پابند نہیں ہے تو وہ سلفی نہیں ہے، سیلفی ہے۔ اس کو سلفی نہیں کہیں گے، اس کو سیلفی کہیں گے، ہے نہیں؟ تو بے نمازی نہ سلفی ہو سکتا ہے، نہ اہل حدیث ہو سکتا ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی رشتہ ہو سکتا ہے۔ وہ مشرک ہو سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو سلفی کہتا رہے لیکن مشرکوں کے دفتر میں اس کا نام لکھ لیا جائے گا اگر وہ بے نمازی۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، تم نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارا شمار مشرکوں میں ہو جائے گا، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد بین یعنی کیا ہے وہ کہ ہمارے درمیان اور یعنی کافروں کے درمیان اگر کوئی چیز ہے، عہد ہے، ایگریمنٹ ہے تو وہ نماز ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ فمن ترکھا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اور یہی چیز اللہ رب العالمین نے آج امت مسلمہ کی جو حالت ہے وہ صرف اسی لیے ہے کہ مسجدیں خالی ہو گئی، اللہ کے سامنے سجدے نہیں ہو رہے، اللہ کیسے راضی ہوگا؟ جو قوم اتنی بڑی عبادت کو دیکھو، شب معراج منانے والے، شب معراج پہ ڈنکا پیٹنے والے، یہ معراج کا تحفہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا۔ معراج کے ڈینگے مارنے والے نماز سے خالی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے صاف طور سے فرما دیا کہ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تمہارا شمار مشرکوں میں ہوگا، اور تم کسی بری چیز سے نہیں بچ سکتے، چونکہ یہاں حد بندی بھی لگائی گئی ہے۔ اگر برائی سے بچنا ہے، لغویات سے بچنا ہے، فحش گوئی سے بچنا ہے اور دیگر تمام برائیوں سے اگر بچنا ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے تو نماز کی حفاظت کرنی ہوگی۔ تم نماز کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور اس امت سے، اس گروہ سے اللہ کی حفاظت اٹھ گئی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ غضبناک ہو گیا نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ جو نماز کو چھوڑ دے اللہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ، یہی ہوا اس امت کے ساتھ۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے مسئلے کو بیان کیا ہے۔
کہ زکوٰۃ کے دائرے میں اگر ہیں تو وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ مسلمان زکوٰۃ کو ہضم نہیں کرنے والا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ غریبوں کا مال ہے، مسکینوں کا مال ہے۔ اگر اپنے مال پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اگر وہ شخص زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے تو اس کا مال بھی ناپاک، اس کا جسم بھی ناپاک، اور اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہاں پہ خشوع و خضوع کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر اس لیے اللہ نے کیا ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ کے دائرے میں آ جائے، جس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے، اور وہ زکوٰۃ کو خود کھا لے، جو غریبوں کا مال ہے، سب سے بڑا حرام خور زکوٰۃ نہ نکالنے والا ہے۔ جو اپنے مال سے زکوٰۃ نہ نکالے، چاہے جتنا ہو، 1000 ہو، 2000 ہو، 3000 ہو، 10,000 ہو، لاکھ ہو، زکوٰۃ مال پہ فرض ہو گئی اور اس نصاب کو پہنچ گئے، آپ سال گزر گیا اور آپ نے اگر زکوٰۃ نہیں نکالا ہے تو وہ ٹوٹل مال کو حرام کر دے گا۔ اس زکوٰۃ کے نہ نکالنے کی وجہ سے اس تمام مال کو حرام قرار دیا جائے گا جس مال سے زکوٰۃ نہیں نکالا گیا ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ زکوٰۃ اگر فرض ہے، آپ کے اوپر فرض ہو گئی ہے، آپ نصاب کے دائرے میں آ چکے ہیں، اور اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالا ہے تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس نماز سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اور ایک چیز بیان کیا، والذین هم لفروجهم حافظون۔ یہ کامیاب مومنوں کے صفات اللہ بیان کر رہا ہے ان آیات میں۔ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اور یعنی لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہ کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت جو آدمی نہ کرے اسے بھی مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ مسلمان حیادار ہوتا ہے، اسے شرم آتی ہے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنے حیادار تھے، اتنے شرمیلے تھے کہ آپ سے فرشتے بھی شرم کرتے تھے، حیا کرتے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض اوقات ہی معاملات آئے، اور خود ہمارے نبی کتنے حیادار تھے۔ کبھی آپ کے جسم کو کھلا نہیں دیکھا گیا، کبھی آپ کے جسم سے کپڑے نہیں ہٹے، یعنی مرد کا شرمگاہ اس کے یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، عورتوں کا پورا بدن شرمگاہ ہے، پورے بدن کو ڈھکنا ہے۔ مرد بھی اپنے پورے جسم کو کھول نہیں سکتا، آپ کی ٹانگیں نہ دکھیں، آپ کے جانگ نہ دکھیں، یعنی آپ اسے ڈھک کے رکھیں، آپ کے گڑگے کے اوپر سے آپ کا شرمگاہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج مسلمانوں میں بھی چڈی پہن کے گھومنے کا چلن شروع ہو گیا ہے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکوں کو دیکھ کر کے۔ آج ہمارے بچے بھی گھروں میں لمبے نکر پہن کے گھوم رہے ہیں، یہ مومن کا لباس نہیں۔ آپ کا بدن ڈھکا ہونا چاہیے۔ آپ کپڑے پہننے میں یہودیوں کی روش پہ نہیں چل سکتے، آپ کو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ شرمگاہ بولے تو صرف پیشاب کرنے اور پائخانہ کرنے کی جگہ نہیں، جو حدیں لگائی گئی ہیں شرمگاہ، آپ کے شرمگاہ کہاں سے ہیں؟ آپ کے ناف کے نیچے سے جو حصہ ہے گڑگے تک، یہ مردوں کے لیے شرمگاہ ہے، آپ کو ڈھکنا ہے۔ آپ کے کاندھے ڈھکے ہوں، اسی لیے تو نماز نہیں ہوتی، کاندھے کھلے رہیں تو آپ کا جسم کھلا نہ ہو۔ آپ کے گھر میں عورتیں ہیں، بہنیں ہیں، بہویں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے سامنے آپ عریانیت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ وہ خواتین ہیں، یعنی کچھ بھی ہے، عورتیں، آپ کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، چاچی ہے، خالہ ہے، مامی ہے، جو بھی ہے، جوائنٹ فیملی ہے، آپ اس کے اندر اپنے جسم کی نمائش نہیں کر سکتے۔ یہ مومن کے حیا کے خلاف ہے۔ مومن حیادار ہوتا ہے، اپنے جسم کو ڈھک کے رکھیں گے آپ، اپنے ٹانگوں کو ڈھک کے رکھیں گے آپ۔ اس کا یعنی حکم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے کئی جگہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کئی جگہ پیش کیا ہے، اور یہ صفات مومنین کے ہیں۔ کن مومنین کے؟ کن مومنین کے صفات ہیں یہ؟ بولو، کن مومنین کے صفات ہیں یہ؟ ہاں؟ کامیاب مومن کے۔ قد افلح، دھیان سے آپ لوگ کہاں ہیں؟ میں جب باتیں بتاتا ہوں تو سنو اسے، یعنی دھیان سے سنیے آپ۔ قد افلح شروع میں بتایا، کامیاب مومن کے صفات ہیں یہ۔ قد افلح،
افلح بھی لایا، قد بھی لایا، یعنی ضرور بھی ضرور وہ مومن کامیاب ہو جائے گا جس کے اندر یہ صفات آ جائے، نماز میں خشوع خضوع، نماز میں پابندی۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے علاوہ اب یہاں کہا کہ خشوع خضوع، اور پھر آگے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ نہیں کہ ہفتے میں 2 بار آ کے خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے، سر جھکا لیا، ایک دم تقوی شعاری سے نماز پڑھ رہا ہے، اور بیچ میں 6 دن غائب تھا، بیچ میں 6 دن غائب ہو گیا، یا جمعہ کو آیا یعنی ایک دم سرما پوت کے اور عطر لگا کے اور کپڑے نئے ڈال کے آ کے اگلے صف میں دھڑا دھڑ سنت نفل پڑھ رہا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اور 1 ہفتہ غائب تھا، یعنی اس کا شمار بھی مشرکوں میں ہوگا، وہ بھی نمازی نہیں کہا جائے گا شریعت کے اندر، چونکہ یہ آیت بیان کرتی ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور نمازی وہ ہے جو نماز کو خشوع خضوع سے بھی ادا کرتا ہے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ نمازوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ نماز کیا لے آگے بیروے میں رکھنے والی چیز ہے حفاظت کرنا؟ جیب میں رکھ لینا نماز کو اٹھا کے؟ نہیں، نمازوں کی اوقات کی حفاظت کرتا ہے، جس طرح اللہ رب العالمین نے جن اوقات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اول وقت میں نماز ادا کرتا ہے، اور اسے کوشش رہتی ہے کہ میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کروں، منافقین کی طرح سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز کو نہیں جاتا۔ یہاں تو دیکھ رہا ہوں میں 2 سال ہو گئے بیجاپور میں، مشکل سے ہی کوئی آدمی تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جو پڑھتا ہے اللہ اس کو جزائے خیر دے، اور جو نہیں پڑھتا اللہ اس کو توفیق عطا فرمائے۔ کبھی 1 رکعت چھوٹ گئی، کبھی 2 رکعت چھوٹ گئی، اور نماز کو ایسے آتے ہیں سب جیسے کوئی پیچھے سے لاٹھی سے دھکا مار کے لے کے آ رہا ہے کہ چل نماز پڑھ لے۔ نا، یہ نہیں ہے۔ نماز میں آنے میں چہرے پہ روشنی ہو، دل میں امنگیں ہوں، جذبات ہوں کہ میں رب کے سامنے سجدہ کرنے جا رہا ہوں، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز میں خشوع خضوع کے ساتھ نمازوں کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک هم الوارثون، اس کے بعد اللہ نے کہا یہی لوگ وارث ہیں جن کے اندر یہ صفات آ جائے کہ جو نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کریں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، لغویات سے بچ کے رہیں، زکوٰۃ ادا کریں، نمازوں کی حفاظت کریں۔ اللہ نے کہا یہی وارثین جنت ہیں، انہی کو جنت کا وارث بنایا جائے گا۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ جنت کے وارثین ہیں جو ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں نماز نہیں پڑھنی پڑے گی۔ پڑھیں گے نماز جنت میں؟ جنت میں روزہ ہے، جنت میں نماز ہے، جنت میں حج بھی نہیں ہے، عمرہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ سب دنیا کے لیے ہے، اور اسی کے بدلے میں ہمیں وہ چیز ملنے والی ہے۔ آخرت میں جب جنت میں اللہ ہم سب کو داخل فرمائے، جس طرح ہم یہاں جمع ہے، اللہ تعالی ہمیں وہاں بھی جمع کرے انشاءاللہ۔ آمین بھی نہیں بول رہے، نہیں جمع ہوتے جنت میں؟ زور سے بولنا جی، یہ جنت کی دعا ہی تو وہاں بھی اللہ جمع کر دیں۔ وہاں نماز نہیں ہوگی، وہاں کوئی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ایک خاص مومن کیا سانس لے گا وہاں جنت میں؟ ہم یہاں جو سانس لے رہے ہیں تو وہاں ہماری سانس کیا ہوگی؟ اللہ کی تسبیح۔ جیسے ہم سانس لے رہے ہیں نا، اوپر نیچے چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی تحمیدات، اس کی تسبیحات، وہی ہماری سانس ہوگی۔ آٹومیٹک اللہ کی تسبیحات ہمارے منہ سے نکلیں گے، ہم نکالیں گے نہیں، آٹومیٹک۔ اب سانس کو تو بھی جان بوجھ کو لیتا کیا؟ بیٹھ کو ایسا ہماری سانس چل رہی ہے، ہمیں معلوم ہو رہا ہے اللہ کی قدرت۔ اگر آدمی کو سانس لینا پڑتا، چھوڑنا پڑتا، تب تو کوئی کام ہی نہیں کرتا۔ وہ کھانا کھاتا کہ سانس لیتا، پانی پیتا کہ سانس لیتا؟ قربان جائیے، یہ قدرت۔ ہم بیٹھے ہیں، ہم تقریر کر رہے ہیں، سانس چل رہی ہے، میں لے نہیں رہا ہوں، وہی چل رہا ہے۔
اگر بیٹھ کے سانس لینا رہتا 10 منٹ اسٹارٹ کریں گے پھر بولیں گے، 10 منٹ سانس اسٹارٹ کریں گے پھر بولیں گے، حالت دعوتاں کیسے کھاتے تھے؟ ڈلیاں منہ میں دال کو چباتے رہتی، سانس چلتے رہتی، کھاتے رہتی، سانس چلتے رہتی، دالچا زیادہ دال کو نگلتے رہتی، سانس چلتے رہتی۔ کون بھی سانس جان بوجھ کو لیتی؟ آصف کون تو بھی سانس جان بوجھ کو لے رہا؟ اسی طرح سے وہاں بھی تسبیحات جان بوجھ کے نہیں بولیں گے، آٹومیٹک تسبیحات نکلتے رہیں گے۔ یہی اللہ کی تعریف اور یہی عبادت ہوگی، جنت میں اللہ کی تعریف ہوگی، بندے کریں گے۔ اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ اس جنت کے قابل ہمیں بنا دے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ آگے اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش کا نقشہ کھینچا ہے، یعنی کہ ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا، اپنی پیدائش کو یاد رکھو۔ تم ایسے ہی آسمان سے گر نہیں گئے، تمہاری پیدائش ایک عجیب سلسلے سے اللہ نے کی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جا بجا قرآن میں بیان کیا ہے، اسی صورت میں، اسی پارے میں بڑے بہترین انداز سے، یعنی جسے سائنٹسٹ بھی پڑھ کے حیران ہو گئے ہیں۔ وہ کیا ہے، کٹمور کیا نام ہے اس کا، اس نے عرب کے کسی کانفرنس میں اس میں پوری اسپیچ دیا تھا۔ اب پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم اس نے اسلام قبول کیا ہے کہ نہیں، لیکن ذاکر نائک نے اپنی کتاب میں کوٹ کیا اس کو، اسلام اور سائنس کے اندر، کہ کٹمور نے جدہ یا ریاض میں کوئی عالمی کانفرنس تھا، اس میں اس چیز کا یہ جو آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس آیت کو اس نے پیش کیا تھا، اور اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ کر کے بتایا تھا کہ اگر یہ چیز محمد نے پڑھ کے بتائی ہے تو یہ محمد کا کلام نہیں ہے، کیونکہ محمد کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے، کسی کالج میں نہیں گئے، محمد امی تھے، ان کو پڑھنا نہیں آتا۔ لیکن آج جس چیز کو سائنس نے ثابت کیا ہے، اگر اس مدارج کو قرآن نے بیان کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اسے پڑھ کے سنایا ہے کہ رب کا کلام ہے، تو واقعی یہ رب کا ہی کلام ہے۔ چونکہ اس چیز کو جو ہم کروڑوں روپے کی مشینری ڈال کر کے، اربوں ڈالر کی مشین ڈال کر کے لیب میں جس چیز کو ہم نے چیک کیا، اور قرآن نے جس چیز کو بیان کیا وہ بالکل صحیح ہے، اس کا مطلب کہ محمد کا کلام نہیں ہے، اس لیے کہ محمد ایجوکیٹڈ نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ پڑھے لکھے کا مطلب لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اسی لیے کہ اللہ آپ کو دنیا میں آپ کو کسی کا شاگرد بنانا نہیں چاہ رہا تھا، اور کوئی آپ کا استاذ نہ ہو، یہ اللہ کو منظور نہیں تھا، اسی لیے آپ کو سینے کے ذریعے علم ڈالا گیا۔ یہ آیت جو ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ سورہ 3 میں اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور اسی طرح سے سورہ سجدہ میں الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ، اللہ نے کہا مٹی کا جوہر جو سب سے بہتر مٹی تھی، اس کو انسان کے بنانے میں اللہ رب العالمین نے استعمال کیا، بابا آدم کو۔ اور اللہ نے بابا آدم کو لفظ کن سے نہیں بنایا، چاہتا تو کن کہہ دیتا، بن کے کھڑے ہو جاتے، زندے ہو جاتے، لیکن اس انسان کو اللہ نے زمین کو اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا، آسمان کو اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا، سورج کو اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا، لیکن اس انسان کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اور اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ تمہاری حقیقت کچھ بھی نہیں تھی، لیکن ہم نے تمہیں مٹی کے جوہر سے بنایا ہے۔ مٹی کا جوہر کیا ہوتا ہے؟ مٹی کے اندر جو کمال تھا، ان تمام کمالات کو اکٹھا کر کے اللہ رب العالمین نے، مفسرین لکھتے ہیں کہ جوہر مٹی یہی ہے کہ مٹی کی جو سب سے عمدہ کوالٹی تھی، اس کوالٹی سے انسان کو اللہ نے بنایا، اسی کو جوہر کہتے ہیں جو مٹی کا جوہر ہے، اور اسی سے اللہ نے انسان کو بنایا۔ اور اس جوہر سے بنا ہوا انسان یعنی گندگی کا ڈھیر بن گیا ہے، شرک کر کر کے، بدعت کر کر کے، اللہ سے دور ہو کر کے،
اس کے بعد اللہ نے کہا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس نطفے کو ایک استقرار کی جگہ میں رکھا، قرار کی جگہ میں رکھا، جو دنیا کے دھول سے، مٹی سے، ہوا سے، گرمی سے، سب سے الگ تھلگ ہے، یعنی ماں کے رحم میں رکھا۔ تمہارے اوپر کسی کی نظر نہ پڑی، تمہیں گردش زمانہ نے نہیں چھوا، تمہیں دھوپ کی تمازت بھی نہیں ملی، تمہیں کوئی دھول نہیں ملی، باہر کی دھول اس حفاظت والی جگہ میں نے تمہیں رکھا، تمہاری ماں کے رحم کے اندر۔ تمہاری ماں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میرا بچہ کیسے کیسے تیار ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین نے بتایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، اور پھر ہم نے اس نطفے کو جو پانی کی شکل میں تھا، اس کو میں نے خون کا لوتھڑا بنا دیا۔ یہی ریسرچ کیا سائنٹسٹوں نے، دیکھ لیجیے آپ کسی بھی سائنٹسٹ کا نکال کر کے کہ وہ جو مادہ ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے کیا بنتا ہے، خون کا لوتھڑا بنتا ہے۔ اور اسی چیز کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے بیان کیا کہ میں اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بناتا ہوں پہلے، اور جب وہ خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت بناتا ہوں، کوٹا ہوا گوشت۔ اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں خون کو کیا بنا دیا، گوشت بنا دیا۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور پھر اس گوشت کو میں نے ہڈی بنایا۔ یہی ہوتا ہے نا، پھر گوشت ہڈی بن گئی۔ اب انسان ہڈی کا ڈھانچہ رہتا تو کیسا دکھتا؟ آج اگر کوئی ہڈی کا ڈھانچہ کھڑا کر دیا جائے تو بچے ڈر کے بھاگ جاتے نہیں؟ کیسے دکھتی ہڈیاں، ایک ادھر نکلی ہے ادھر نکلی ہے، یہ کھوپڑی تو اتنی خراب دستی جس پہ اسنو پاؤڈر لگا کے گھوم رہی نے، یہ کھوپڑی ڈراؤنی کھوپڑی، یہ دیکھیں نہیں کھوپڑیاں، ڈر ہوتا نہیں دیکھ کے؟ انسان کی کھوپڑی انسان دیکھا تو ڈر جاتا، بیل کی کھوپڑی دیکھ کو نہیں ڈرتا، ہاتھی کی کھوپڑی دیکھ کو نہیں ڈرتا، لیکن انسان کی کھوپڑی دیکھ کو ڈر جاتا۔ ابا شیطان رہتا با یہاں، شیطان کے سر کا دستا انہیں، گوشت نہیں سر کا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے تمہیں ویسی ہڈی نہیں چھوڑا، اس ہڈی کے اوپر پھر گوشت بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر جب ہڈی، وہ گوشت پوری ہڈی بن گئی، جو نطفہ تھا وہ خون بن گیا، نطفہ خون بن گیا، خون گوشت بن گیا، گوشت پوری ہڈی بن گئی۔ اب وہاں گوشت ہے نہیں، نہ خون ہے، نہ گوشت ہے، نہ نطفہ ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ پھر ہم نے اس ہڈی سے گوشت بنایا۔ اللہ، کون ہے مائی کا لال سائنٹسٹ جو یہ بنا دے؟ ایک قطرہ پانی کو نہیں بنا سکتا ہے، ایک قطرہ پانی کیمیکل سے آدمی نہیں بنا سکتا جو پینے کے قابل ہو۔ سرچ کر لیجیے آپ کہیں بھی کہ کیا کوئی بھی سائنٹسٹ کیمیکل سے ایک قطرہ پانی بنا سکتا ہے جو نیچرل پانی کی طرح ہو، جو ہم پی سکیں؟ نہیں بنا سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ہم نے پھر ہڈی سے گوشت بنایا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، یعنی اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا
کہ ہڈیاں پیدا کری پھر ہم نے گوشت بنایا، اور اللہ رب العالمین کتنی برکت والا ہے، اور پھر تمہیں دوبارہ بنائے گا وہ، یعنی مر گئے چلے گئے گل گئے نہیں، پھر دوبارہ بنائے گا تمہیں۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اس بابرکت ہے وہ ذات جس سے بہتر کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، جس سے بہتر کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو سورہ سجدہ میں بیان کیا، الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون۔ آیت نمبر 7 سے 9 تک سب ٹھیک ٹھاک کیا، تم بن رہے تھے، نہ تمہیں پتا نہ تمہاری ماں کو پتا، تمہاری ماں اپنے کاموں میں بزی تھی، میں تمہیں بنانے میں لگا ہوا تھا، تمہاری ماں نیند میں سو رہی تھی، میں تمہارے آنکھوں کو بنا رہا تھا، تمہاری ماں اپنی سہیلیوں میں مگن تھی، باتیں کر رہی تھی، میں تمہارے دل کو بنا رہا تھا، تمہارے جسم کو بنا رہا تھا، میں نے تمہیں نہیں فراموش کیا، تم مجھے نہ فراموش کرو۔ اللہ تمہیں بنانے سے میں نہیں بسرا، میں نہیں بھولا۔ کون بناتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں کون ہے جو اس طرح سے بنا دے جیسے اللہ نے بنایا ہے، ان مدارس سے گزارے جیسے اللہ نے گزارا ہے۔ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو یاد کر کے ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، محمد الرسول اللہ کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت پہ تو میں اگر بولوں تو 11:30 بھی کم پڑ جائیں گے اگر مختصر بھی بولوں۔ بہرکیف انسان اگر نیک عمل کرنا چاہتا ہے اور اس کی توفیق چاہتا ہے تو اسے رزق حلال کھانا پڑے گا، جس کی تلقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی ہے کہ اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، یا ایھا الرسل، یہ رسول کی پلورل ہے، رسول کی، رسول کا سنگولر کیا آتا ہے؟ سوال، رسول کا سنگولر کیا آتا ہے؟ رسول۔ اللہ آپ لوگوں کے علم اور صحت میں برکت عطا فرمائے۔ رسول کا پلورل کیا ہے؟ واو نکال دیجئے، سین کے بعد واو نکال دیجئے۔ رسول کہیں گے تو ایک رسول، اور رسول کہہ دیں گے تو بابا آدم سے لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولوں، اے میرے نبیوں، نیک عمل کرنے سے پہلے حلال روزی کھایا کرو۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس کے راوی ابو ہریرہ ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب، ان اللہ تعالی طیب ولا یقبل الا طیب، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کے علاوہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اور اللہ رب العالمین نے نبیوں کو جو حکم دیا اسی کا تابع امت کو بھی بنایا، مومنین کو بھی بنایا، یعنی امت سے جو کام کرانا تھا اللہ نے اس کا مکلف سب سے پہلے انبیاء کو بنایا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا کہ شرک کریں گے اعمال برباد ہو جائیں گے، حرام کھائیں گے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ نہیں، یعنی آپ تلاوت کریں، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے نبی جس کتاب کو میں نے آپ کی طرف نازل کیا ہے آپ اس کی تلاوت کریں۔ حکم دیا ہے کہ نہیں کہ اللہ کے نبی کو تلاوت قرآن کا؟
نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اسی طرح سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو نیک اعمال پہ مداومت چاہیے، استمرار چاہیے، ہے نہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، تو آپ کو اور اعمال صالحات کو قبول کرے، تو آپ کو حلال کھانا ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ امر المؤمنین بما امر بہ المرسلین۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت، فقال تعالی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ یہ اسی پارے کی، اسی سورت کی آیت ہے، یعنی سورت آیت نمبر 51۔ اس کے بعد وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 172۔ ان دونوں آیات کی تلاوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پہلے نبیوں کو خطاب کیا اللہ نے، پھر تمام مومنین کو خطاب کیا کہ اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کی عبادت کرتے رہو تو تمہیں حلال روزی کھانا پڑے گا۔ رزق حلال کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حرام خور کو اللہ نماز کی توفیق نہیں دیتا، حرام خور کو نیک کام کی توفیق نہیں ہوتی، وہ سانڈ ہو جاتا ہے، سانڈ، نہیں، جو حرام کھاتا ہے اگر وہ بھولے بسرے نماز پڑھ بھی رہا ہے، عبادت کر بھی رہا ہے، حرام پیسے سے اگر اس نے حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن اللہ قبول نہیں کرنے والا ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ لا یقبلو نفی عام ہے، عربی نزاکت کو جاننے والے جانتے ہیں کہ یہاں لا یقبلو میں لا کیا ہے، نفی عام ہے، کسی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا، اور کسی سے قبول نہیں کیا جائے گا، نہ نبی سے نہ امت سے۔ یہ مطلب ہوا اس کا۔ اللہ تعالی حرام خور کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لہ، یا لذالک، لہو بھی ہے لذالک۔ پھر اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد ایک لمبے سفر پہ نکلے وہ مسافر کا ذکر کیا کہ لمبے سفر پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسافر اپنوں سے کٹ جاتا ہے، اخلاص پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر، اور ہر مسافر کا لو اللہ سے ڈائریکٹ لگ جاتا ہے، اللہ میرے گھر پہنچا دے، میرے وطن کو پہنچا دے، سفر کی صحبت سے بچا دے۔ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ سفر میں جب کوئی دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے گھر مجھے پہنچا دے، اس میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ اللہ مجھے سفر کی پریشانیوں سے بچا، اس میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ اے اللہ مجھے ہر طرح کی پریشانیوں سے بچا، میری حفاظت فرما، اور وہاں سے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ میں بہت دور ہوں، میرے اہل و عیال کی حفاظت فرما، میرے بچوں کی حفاظت فرما، میری حفاظت فرما۔ اس میں ریاکاری ہے؟ مرنے والا اگر دعا کرے اللہ سے کہ اللہ مجھے موت سے بچا لے، تو کیا اس میں ریاکاری ہے؟ اس میں دکھاوا ہے؟ اسی لیے لوگ کہتے ہیں مسافروں سے کہ سفر پہ ہیں ذرا دعا کرو بھائی۔ کبھی کسی لمبے سفر پہ جانے والوں سے پہلے یہ پوچھ لینا کہ تمہیں حلال کھاتی نا جب میں تم نہ بولتا ہوں دعا کرنے، یہ تو بیکار ہے، یہ تو بیکار ہے۔ آپ کتنے بھی دور پہ گئے ہوئے مسافر سے اگر گزارش کر رہے ہیں کہ آپ سفر پہ ہیں میرے لیے دعا کریے، تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ مسافر حلال خور ہے کہ حرام خور ہے، اس کے بعد اس سے دعا کی ریکویسٹ کریں۔ اور یہی بات محمد الرسول اللہ، مسلم کی روایت ہے، یہ ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا اتنے لمبے سفر پہ بھی جا کر کے اس کے بال دھول سے سنے ہوئے ہیں، اس کے کپڑے گندے ہیں، اشعث اغبر،
میلا کچیلا ہو گیا ہے، سفر کے تھکان سے چور چور ہے، پریشان ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہہ رہا ہے، اے میرے پالنہار، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، یا رب یا رب، ومطعمہ حرام، اگر اس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کی پرورش اگر حرام کی ہے، فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ اس کی دعا کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ یہ معاملہ ہے، اور یہی چیز محمد الرسول اللہ اس آیت کی تفصیل پڑھیں آپ، سورۃ المومنون آیت نمبر 51، سورہ بقرہ آیت نمبر 172۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر رزق حلال نہیں ہے، لباس حلال کا نہیں ہے، پرورش حلال کی نہیں ہے، تو جا کے کعبے کے پردے کو بھی پکڑ کے اگر لٹک جائے تو اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرنے والا ہے، اس لیے کہ اس کے بدن میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کا ہے، اور حرام خور کی عبادت، دعا، حج، عمرہ، روزہ، کچھ بھی اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ حرام کے پیسے کا صدقہ، حرام کے پیسے کی مدد، حرام کے پیسے سے تعاون کرنا، یہ کوئی چیز اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اور اسی لیے آج اس امت کی حالت خراب ہے کہ مسلمانوں کی 90% پاپولیشن حرام میں ملوث ہے، مٹکا کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، حرام۔ یہ روڈ پہ جتنی بڑی بڑی چمکتی ہوئی گاڑیاں دکھ رہی ہیں، یہ ساری گاڑیاں یعنی بینک کی ہیں، بینک والوں کی ہیں، ان کی نہیں۔ یہ بڑے بڑے جتنے کمپلیکس بن رہے ہیں، یہ سارے گھر ان کے نہیں ہیں، یہ سارے بینک والوں کے گھر ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا گھر انہیں بن لیا، الا ماشاء اللہ۔ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو اپنی محنت سے بنا رہے ہیں، اپنے ذاتی پیسے سے لگا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی اکثریت اس میں ملوث ہو گئی، اور پھر ان کی نہ رمضان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، نہ حج پہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں، نہ عمرے پہ جا کے دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ اس کی دعا بغیر ہوے کا غبارہ ہو گئی ہے، پھس، ایسا چھوڑا پھس، یہیں گر جا رہی، اوپر نہیں جا رہی، کہیں وہ انہیں حرام کھا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین آج کی جو یہ قیمتی باتیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان قیمتی باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خشوع خضوع سے نماز پڑھیں، لغویات سے بچیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نماز پڑھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، نماز کے اوقات کی حفاظت کریں، اور اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنی پیدائش کے مدارج پہ غور کریں کہ اللہ نے ہمیں کن کن درجوں سے گزارا، کیسے پیدا کیا۔ وہ ایک الگ تفصیل ہے کہ ہم پیدا ہوتے کتنے کمزور ہوتے ہیں، پھر اللہ ہمیں جوانی دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، پھر ہم سرکش ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی کے یعنی کسی کا محتاج تھے، پھر جوانی آئی، سرکش ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں کسی کا محتاج بنا دیتا ہے، پھر وہی لاٹھی، وہی کمزوری ہے نہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ بچہ جب چلتے چلتے گرتا ہے تو ماں باپ ہنستے ہیں، چل رہا با، سیکھ رہا، لیکن بڈھا جب گرتا ہے تو لوگ دوڑ کے اٹھاتے ہیں، مار لگیا کیا جی، کیا طبی ٹوٹ گیا کیا جی، کیا طبی ہوا کیا جی، پانی لابا پلاوا، کیا کہ گر گئے۔ اس حالت سے اس حالت کو اللہ پہنچاتا ہے نہیں؟ تو ان تمام مدارج اور اسٹیجز کو اللہ ہمیں سامنے رکھ کر کے ہماری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی باتیں ہوئیں رزق حلال کے تعلق سے، جس کا حکم اللہ نے اپنے نبی کو دیا، تو ہم کتنے اس کے مکلف ہیں؟ ہم بدرجہ اتم اس کے مکلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں پھونک کر کے قدم رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندہ رکھے اسلام پہ، توحید پہ، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔